سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے دعوے کیے گئے۔ سرکاری ذرائع نے اس کی تردید کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں موجود ہیں۔ گنڈاپور کی گرفتاری اور حراست میں لیے جانے کی افواہیں بے بنیاد قرار۔ علی امین گنڈاپور کو گرفتار اور نہ ہی حراست میں لیا گیا۔ علی امین کی گرفتاری کی خبریں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گولی چلائے جانے کی بھی تردید کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ گولی چلانے کی خبریں بالکل بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ مصدقہ اطلاعات آنے تک قیاس آرائیوں اور افواہوں سے گریز کیا جائے۔ سرکاری ذرائع نے وضاحت کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈاپور سے ملاقات بھی ہوئی۔ رینجرز کی طرف سے کے پی کے ہاؤس کے حصار کی خبریں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں تعینات ہے۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ چند عناصر اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے سیکیورٹی فورسز سے متعلق جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے میں 120 افغان شہری پکڑے گئے۔ افغان شہریوں کا پکڑا جانا الارمنگ ہے۔ دھاوا بولنے پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بہت بڑی لائن کراس کر رہے ہیں۔ ساری صورتحال کے ذمہ دار علی امین گنڈاپور ہیں۔ ٹوٹل پچھلے 48 گھنٹے میں 120 افغان نیشنل ہیں جو پکڑے گئے اور یہ ایک الارمنگ چیز ہے۔ پتھر گڑھ کی جگہ تھی جہاں پہ ہم نے بلاکیٹ لگایا ہوا تھا، وہاں پہ پولیس پہ فائرنگ ہوئی ہے اور آنسو گیس تو وہ مسلسل پولیس والوں پہ چلا رہے تھے۔ اب یہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی آنسو گیس کیسے آئی اور کیسے استعمال کر رہے تھے۔ ہمارا تقریباً وہاں پہ 80 سے 85 کے قریب پولیس والے ہیں جو زخمی ہیں، جن کو ہم یا فوری طبی امداد دے رہے ہیں یا ان کو ہاسپٹل موو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ اس ٹائم مسلسل رابطے میں، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بھی رابطے میں آپس میں، اور جو بھی وہ اسٹریٹجی فائنل کریں گے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بہت بڑی اور کافی زیادہ لائنز کراس کر رہے ہیں۔ اس ساری سچویشن کے ذمہ دار سی ایم کے پی کے ہیں۔ دعویٰ بولنے کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وہ ویسے اگر بیٹھے ہوتے سی ایم کے پی کے کہتے کہ ہم نے کسی بات پہ گفتگو کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف دعویٰ بول رہے ہو دوسری طرف کہ ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں، کہ کسی صورت ایس سی او کانفرنس کو سبوٹاج نہیں کرنے دیں گے ہم۔ ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی ہوں آج دنیا کے سامنے آ گئی۔ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، نہ تھی نہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے۔ مزید بھی کہا کہ ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے بھیس میں تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے۔ یہ کسی رعایت یا نرمی کے مستحق نہیں۔ کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں کہ پاک فوج شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد شہریوں کے جان و مال کو شرپسندوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے۔ پاک فوج کے دستوں کا اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقے میں گشت جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے بھی امن و امان کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر رولز آف انگیجمنٹ جاری کر دیے۔ رولز آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت مسلح افواج کی تعیناتی پر عمل درآمد کروائیں گے۔ ایسے اجلاس کے دوران ایئر بیس، ایئرپورٹس، روٹس کے اطراف مسلح افواج اور سول فورسز تعینات ہوگی۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک، سرگودا، فیصل آباد، ملتان میں پاک فوج طلب کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یقینی بنایا جائے کہ ایس سی او سمٹ کے دوران اسلام آباد میں احتجاج اور لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا نہ ہو، یہ کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے تاجروں کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ویلکم بیک۔ اب بات کریں گے سول کپڑوں میں ملبوس خیبر پختونخوا پولیس کے 6 اہلکار ڈی چوک سے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کے پی کے پولیس کے اہلکار بلوائیوں کے ساتھ مل کر اداروں کے خلاف حملوں میں شامل تھے۔ آنسو گیس، غلیلوں اور پتھروں سے لیس پولیس اہلکار قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کے پی کے پولیس کے 5 اور حاضر سروس اہلکار، جن میں سے 2 کا تعلق کے پی کے سی ٹی ڈی اور 3 کا تعلق کے پی کے پولیس سے ہے۔ اٹک کے نزدیک پولیس کی گاڑیوں میں سول کپڑوں میں واپس فرار ہوتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پکڑ لیا ہے۔
تحریک انصاف نے بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاجی مظاہروں میں شرکت اور خطاب کی دعوت دی ہے۔ پی ٹی آئی جے شنکر کو دفاعی تنصیبات اور شہداء کے تباہ شدہ مزاروں پر بھی لے جائے تاکہ پی ٹی آئی اور بھارت ہمیشہ کے لیے لازوال رشتوں میں بندھ جائیں۔ ایس سی او میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت کا اعلان دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے لیے اہم ہے۔ سربراہ خارجہ امور کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کا ایکس پر بیان۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہمارا ایک دن کا احتجاج تھا، دھرنا نہیں تھا۔ جس طریقے سے شالنگ اور گولیاں چلائی گئی یہ غیر جمہوری ہے۔ ڈی چوک ایسی مقدم جگہ نہیں جہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ ہم صرف آزاد عدلیہ کے لیے نکلے تھے۔ پرامن احتجاج پاکستانی کا آئینی حق ہے۔ بیرسٹر سیف کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا۔ جے شنکر کسی غیر ملکی کو دعوت نہیں دی۔ پی ٹی آئی کی جدوجہد اندرونی ہے، جے شنکر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران 6 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 5 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، لیفٹیننٹ کرنل سمیت 5 جوان شہید، 6 خوارج واصل جہنم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید ہونے والے جوانوں میں لانس نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ، لانس نائک یوسف علی، سپاہی جمیل احمد جام شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ علاقے میں پائے جانے والے دیگر خارجیوں کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 43 سالہ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کا تعلق فیصل آباد سے ہے، جنہوں نے سوگواران میں اہلیہ اور 3 بیٹے چھوڑے۔ 30 سالہ لانس نائک محمد اللہ شہید کا تعلق ضلع خیبر، 30 سالہ لانس نائک اختر زمان شہید کا تعلق لکی مروت، 29 سالہ لانس نائک شاہد اللہ کا تعلق ضلع ٹانک، 31 سالہ لانس نائک یوسف علی شہید کا تعلق لور اورگزئی، 26 سالہ سپاہی جمیل احمد شہید کا تعلق ضلع سوات سے ہے۔ شہداء کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، سینئر حاضر سروس فوجی اور سول حکام، جوان اور شہداء کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے، جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔